السلام علیکم۔ میں جناب آج اپنے گھر کے پاس پارک میں آیا ہوں، تو میں نے کہا آپ کو ذرا پارک کی سیر بھی کروا دوں، اور بڑی اہم گفتگو ہے جو میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے پارک کی موجودہ صورتحال ہے۔ 1 مہینے کے بعد آپ کو ہمیشہ میں پارک کی سیر کراتا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نا، 1 مہینے کے بعد۔ تو یہ چونکہ بارشوں کا موسم تھا تو درخت بڑے بڑے ہو گئے ہیں، اور آج جو ہمارا وہ یہ پیسیج ہے نا چلنے والا پیدل، وہ بھی پوری چاروں طرف سے ایسے ہو گیا، اور نیچے بھی بڑی بڑی گھاس آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارا واک کرنے کا راستہ ہے، یہ ٹھیک ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، ٹھیک ہے۔ تو اب آتے ہیں جناب آج کی اہم گفتگو۔ دوستو بات یہ ہے کہ جیو ٹی وی پہ ایک خبر ابھی چلائی ہے انہوں نے تھوڑی دیر پہلے، بلکہ ابھی سمجھ لیں۔ انڈیا کے ایک صحافی ہیں روہت شرما، اس کے ساتھ ہمارے ایک باغی اور اچھا جی عادل راجہ ریاض جو ہے وہ آرمی کا میجر ہے، ریٹائرڈ میجر ہے، اور وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف، خاص طور پہ فوج کے خلاف، ایک یہ ہے، ایک اور کرنل بھی ہے، یہ دونوں ہیں بھگوڑے، چونکہ ملک سے باہر رہتے ہیں تو بہت بکواس کرتے ہیں، بہت زیادہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سید عاصم منیر صاحب جب سے آئے ہیں نا، تو انہوں نے پوری فیکٹری کھولی ہوئی ہے، گالیوں کی فیکٹری، الزامات کی فیکٹری، اور ان کو سارے لوگ جانتے ہیں۔ وہ مشہور ہی یہ گالیوں، سازشوں اور ان چیزوں کے لیے وہ مشہور ہے، جو عادل راجہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک کرنل ہے۔ تو میں نے 1-2 دوستوں سے جو ادھر آرمی میں تھے، ان سے میں نے کہا جی آپ عادل راجہ کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں سر آپ کس کا نام لیتے ہیں، چھوڑیں، دفع کریں، یہ کوئی نام لینے والی چیز ہے۔ تو یعنی وہ اس طرح کا بندہ ہے، اس طرح کے کردار کا بندہ ہے۔ وہ صرف پیسے کمانے کے لیے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ یہ ایسے وہ بیانات دیتا رہتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب اس نے ایک انٹرویو کیا ہے اس کا، روہت شرما، انڈیا والے، جس کو را کا ایجنٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو ہیں انڈیا والے، کوئی بھی ہو، ظاہر ہے وہ پاکستان کے تو نہیں ہے، اور عادل راجہ بھی چونکہ اب وہ پاکستان سے باہر ہے تو اس کی سوچ بھی وہی انڈین سوچ ہو گئی ہے کہ جناب پاکستان کو، پاکستان کی فوج کو، سب کو بدنام کرنا ہے۔ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، آخر میں ایک اور خبر بھی ہے وہ بھی بتاؤں گا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جناب عادل راجہ کو تو سب جانتے ہیں، ان کے کریکٹر کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ روہت شرما انڈین صحافی ہے، اس نے یہ خبر بریک کی ہے اور اس کی تصدیق کر رہا ہے عادل راجہ، میجر عادل راجہ، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا جی تصدیق کی ہے کہ کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اور کابینہ کے اجلاس میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا متفقہ طور پہ اعلان کر دیا ہے۔ ایمرجنسی نافذ کرنے کا، ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سارے بنیادی حقوق وغیرہ ختم، اور ایمرجنسی نافذ ہے جی۔ اچھا جی، کس کے کہنے پہ؟ عاصم منیر کے کہنے پہ ایمرجنسی نافذ کی جا رہی ہے، اور عاصم منیر صاحب جو ہے وہ ملک میں مارشل لا لگانا چاہتا ہے، اور اس کی رکاوٹ جو ہے وہ نیول چیف اور ایک اس طرح کر کے وہ بتا رہے وہ۔ تو یہ جو ہمارے عادل راجہ ہے نا، یہ کہتا ہے جی کہ مجھے فوج سے ہی اطلاعات ملی ہیں، تو یہ اس وقت جو عاصم منیر ہے، چیف آف آرمی سٹاف، تو وہ جناب مارشل لا لگانا چاہتا ہے، اور اس کابینہ نے اس کو منظوری دے دی ہے، اور سپریم کورٹ کو وہ دھمکی دے رہے ہیں جناب کہ اگر تم نے صحیح فیصلے نہ کیے تو ہم مارشل لا لگا دیں گے۔ یہ ایسی باتیں یہ انہوں نے انٹرویو پہ کی ہیں۔ چلیں جی، وہ تو اس نے اپنے یوٹیوب پہ کی ہیں یا فیس بک پہ کی ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں نا۔
वो पहले भी ऐसे बकवास करता रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये जो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये जियो पे ख़बर नशर हुई है। जब कौमी टीवी पे ख़बर आ जाती है तो फिर हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस बात के ऊपर तबसरा करें और उसके हाँ या ना में या जो भी है वो चीज़ करें। जब इन्हें पता है, जियो वालों को भी पता है, सारे पाकिस्तानियों को पता है कि आदिल राजा एक ब्लैक मेलर। जी, तो अज़ान हो गई थी दरमियान में, तो मैं ये कह रहा था कि ये हमारे जो कौमी टीवी चैनल पे ये सारी खबर आ रही है, तो ये नहीं आनी चाहिए थी। कौमी टीवी चैनल पे इस तरह की खबर नहीं आनी चाहिए, इससे बहुत भौचाल आ जाता है। अभी देखना शाम को सारे इसके ऊपर तबसरे हो रहे होंगे, मेरी तरह यूट्यूब पे चैनल जो है वो सारे इसके ऊपर आ जाएंगे और सारी यही बातें करेंगे। मैंने बताया ना कि हम कभी, मैं उसको कई दफ़ा सुनता हूँ लेकिन कभी हमने उसको अहमियत नहीं दी, कभी। लेकिन जब ये कौमी टीवी पे आ रहा है ना, वो पूरी कौम देख रही है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये झूठ का पलंदा है और ये इस तरह की जो सिर्फ अपने वो रेटिंग बढ़ाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई ऐसी बात के आसार नहीं है कि क्यों भी मार्शल लॉ लगाया जाएगा, बताएं क्यों? उसकी वजह कोई वजह ही नहीं है जिसकी वजह से मार्शल लॉ लगे, और कोई ऐसी बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह के झूठे बंदों का या उनको आप इस तरह अहमियत देंगे तो वो बात फिर उसमें वज़न बढ़ जाता है और आपको एक चीज़ क्लियर करनी पड़ जाती है। आदिल राजा के बारे में कई दफ़ा हुकूमत ने कहा है कि हम इसके वारंट गिरफ़्तारी जारी करेंगे, रेड वारंट, और उसको पकड़ेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इन सब लोगों को पकड़ा जाए जो मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं, अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, चाहे वो शहबाज गिल हो अमेरिका में बैठा हुआ, चाहे वो कौन है साबिर शाकिर हो लंदन में बैठा हुआ, या ये आदिल राजा जो लंदन में, ये भी लंदन में बैठा है। तो इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ये सख्त एक्शन होना चाहिए। पहले भी इसकी तरफ लोगों ने तवज्जो दी है शुरू में, लेकिन हुकूमत ने कहा जी कि हाँ हम रेड वारंट जारी करेंगे और ये है वो है, तो इनको वो नहीं किया गया। ये बहुत बड़े झूठ बोलने वाला एक चैनल है। मैं समझता हूँ कि इसकी पाबंदी होनी चाहिए ऐसे लोगों के, ये जो मैंने नाम बताए हैं आपको, जिन्होंने, एक तो होता है ना पर का परिंदा बनाना, ये बेपर की उड़ाते हैं, पर भी इनको नहीं मिलता और ये परिंदा भी बना लेते हैं, ये ऐसे लोग हैं। तो ये जो अफवाहें हैं कि जनाब मार्शल लॉ लग रहा है, एमरजेंसी लग रही है और आसिम मुनीर के आधे लोग नहीं मान रहे, तो इससे क्या, इससे नफ़रत फैलती है, इससे साजिश जन्म लेती है, इससे जनाब आर्मी में और हमारे इदारों में ये ऐसी बातें सामने आती हैं जो नहीं आनी चाहिए। लिहाजा ये इस तरह की जो ये कौमी इदारों पे जो ख़बर आई है, मैं ये समझता हूँ कि कौमी इदारों को, ये हमारे जो कौमी टीवी चैनल हैं, इनको ये वाली ख़बरें नहीं देनी चाहिए। वो ऐसी रोज़ाना ही शुर्लियाँ छोड़ रहा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए उनके, ये रोहित शर्मा हो या आदिल राजा हो, ये एक जैसे हैं। रोहित शर्मा हो या आदिल राजा, ये एक जैसे हैं। इन्होंने अपना दीन ईमान बेच दिया हुआ है और वो अपने रेटिंग के लिहाज से, कोई उनको इमरान से भी कोई मोहब्बत नहीं है। मैं आपको ये सही बता रहा हूँ, इमरान से मोहब्बत होती तो शहबाज गिल बैठा होता अमेरिका में, आए दे जट्टां दा पुत्तरा गिल ना, तो मैं नहीं डरदा कचहरियाँ तो फिर आ ना कचहरियाँ, तो मज़े मिनिस्ट्री के लेता रहा है तू। अब इधर आके केस भुगत जो तेरे खिलाफ बने हैं, झूठे हैं तो तू छूट जाएगा, बरी हो जाएगा। नहीं तो आ ना, जट्टां दा मुंडा है तू, बड़ा अपने आप को, जट्टों को भी आपने बदनाम किया है। जट तो वाकई बड़ी बहादुर कौम है, लेकिन आप बुज़दिल इंसान हैं, आप मक्कार हैं, आप साजिशी लोग हैं सारे, जो इस तरह की बेपारकी उड़ाते हैं और पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं। और इनका शुरू से यही था, इमरान ख़ान समेत पूरी इनकी जो इमरानी टोला है ना, उनका ये था कि किसी तरीके से फैज़ हमीद को ऊपर लाया जाए और फ़ौज में बगावत कराई जाए।
ٹھیک ہے، یہ کڑیاں بالکل، یہ ہماری فوج سوئی ہوئی نہیں ہے ہماری فوج۔ اگر ہماری فوج سوئی ہوئی ہوتی تو سندھ، بلوچستان، پنجاب یہ سب ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکے ہوتے۔ لہٰذا ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور قومی ٹی وی چینل جو ہے ان کو یہ واضح ہدایت کی جائے کہ ایسا ملک دشمن، فوج دشمن جو نظریہ ہے دشمنوں کا، اس کی کیا اہمیت ہے یار؟ میں ابھی کوئی بات کہہ دوں کہ جناب یہ ہو گیا ہے اور فلانا ہو گیا، آپ اس کو نشر کرنا شروع کر دیں گے۔ ہماری اپنی رائے ہے، اور وہ کوئی ایسی بات تو نہیں، میرے پاس کوئی عہدہ تو نہیں، میں کوئی کاکڑ تو نہیں ہوں، وزیر اعظم تو نہیں ہوں کہ میرے بیان کی اہمیت ہو، یا میں کوئی گاندھی تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ان کے اپوزیشن والے کی بھی ہو یا جس کی بھی ہو۔ اس لیے اس کے عادل راجہ کے بیان کو اہمیت دینا میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے، اور جو لوگ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ ملک دشمنی کر رہے ہیں۔ آپ عادل راجہ کے جتنے مرضی پروگرام دیکھ لیں، وہ فوج کے اندر نفرت پیدا کرنے میں لگا ہوا ہے، دل و جان سے لگا ہوا ہے۔ اس لیے ہم ایسی قومی ٹی وی والوں سے یہ ریکویسٹ کریں گے، اداروں سے، کہ وہ یہ خبریں نہ چلائیں، اور خاص طور پہ یہ جو بدنام زمانہ ہے وہ ایک کرنل اور یہ عادل راجہ، ان کے تو بالکل کوئی اہمیت ہی نہ دیں، وہ بولتے رہیں جو بولنے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، ان کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ یہ شر پسندی کا جو میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کو لائک کریں گے اور شیئر کریں گے۔